کیا کوئی بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے جو تلوار بھی رکھتا ہو اور قانون بھی، جس کے لشکر سے دنیا کانپتی ہو مگر جس کے عدل سے دشمن بھی مطمئن ہو جائے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے سلطان کی جس کے فیصلے قرآن کی روشنی میں ہوتے تھے، جس کی طاقت کی بنیاد انصاف تھا اور جس کا نام تاریخ نے لکھا، سلطان سلیمان قانونی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا طاقت قانون کے ساتھ چل سکتی ہے یا قانون طاقت کو جھکا دیتا ہے؟ عثمانی تاریخ کے اوراق میں کئی فاتحین، کئی جنگجو، کئی بادشاہ گزرے، لیکن ایک نام ایسا ہے جو صرف فتوحات کی وجہ سے نہیں بلکہ قانون، عدل اور نظم کی وجہ سے زندہ ہے۔ سلطان سلیمان قانونی، 10ویں عثمانی سلطان، جنہوں نے 1520 سے 1566 تک حکومت کی۔ یہ وہ دور تھا جسے مورخین عثمانی سلطنت کا سنہرا دور کہتے ہیں۔ یہ داستان صرف سلطنت کی نہیں، یہ کہانی ہے اسلامی عدل کے عملی نفاذ کی۔ یہ سبق ہے کہ حکمرانی عبادت کیسے بنتی ہے۔ استنبول کی فضا میں فجر کی آذان گونج رہی ہے، ٹوپ کاپی محل کے دروازے کھلتے ہیں، ایک نوجوان سلطان خاموشی سے قرآن سن رہا ہے۔ یہ سلیمان ہے، سلطان سلیم اول کا بیٹا، جسے بچپن سے فقہ، حدیث، تاریخ اور قانون سکھایا گیا۔ عثمانی دربار میں علم کو طاقت پر فوقیت حاصل تھی اور سلیمان علم کا طالب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطنت تلوار سے فتح ہو سکتی ہے مگر قائم صرف عدل سے رہتی ہے۔ اسی دن اس نے اپنے کاتبوں کو حکم دیا کہ سلطنت کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق مرتب کیے جائیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے اسے قانونی کہنا شروع کیا۔ عثمانی سلطنت پھیل رہی ہے، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر سمت فتوحات ہو رہی ہیں۔ بلگراد، روڈز، موہاکس، ہر جنگ میں عثمانی پرچم بلند ہوتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فتوحات کے بعد قتل عام نہیں ہوتا، جبری تبدیلی مذہب نہیں ہوتی۔ سلطان سلیمان غیر مسلم رعایا کے لیے بھی وہی انصاف چاہتا ہے جو مسلمان کے لیے۔ قاضیوں کو آزاد کیا گیا، سلطان کے خلاف بھی فیصلہ دینے کا حق دیا گیا۔ روایت ہے کہ ایک یہودی شہری سلطان کے خلاف عدالت پہنچا اور قاضی نے فیصلہ سلطان کے خلاف دیا۔ سلطان سلیمان خاموشی سے فیصلہ قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر قانون سلطان کے تابع ہو جائے تو سلطنت باقی نہیں رہتی۔ لیکن ہر طاقتور دور آزمائش بھی لاتا ہے۔ دربار میں سازشیں ہیں، وزراء کے اختلافات ہیں، شہزادوں کی سیاست ہے۔ سلطان سلیمان کا دل ایک باپ بھی ہے، ایک شوہر بھی ہے اور ایک حاکم بھی۔ کچھ فیصلے اس کے لیے تلوار سے زیادہ بھاری تھے۔ شہزادہ مصطفیٰ کا معاملہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے، جہاں سلطان عدل، ریاست اور ذاتی جذبات کے بیچ کھڑا نظر آتا ہے۔ یہاں کوئی رومان نہیں، کوئی تقدیس نہیں، صرف ایک حاکم کی آزمائش ہے جو جانتا ہے کہ ایک غلط فیصلہ امت کو کمزور کر سکتا ہے۔ یہی وہ لمحے تھے جو سلیمان کو راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتے تھے۔ سلطان سلیمان کی نظر صرف فتوحات پر نہیں بلکہ امت کی اصلاح پر تھی۔ اس نے مدارس قائم کیے، قانونی نظام کو مضبوط کیا، وقف کے ادارے پھیلائے، مساجد، شفاخانے، سرائیں، ہر جگہ عدل کا نشان تھا۔ سلطان خود کہتا تھا کہ میں بادشاہ نہیں، اللہ کا امانت دار ہوں۔ وہ قرآن کی یہ آیت بار بار پڑھتا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور یہی آیت اس کی حکمرانی کی بنیاد تھی۔ 1566 عیسوی، سلطان سلیمان آخری مہم پر ہے۔ زیکٹوار کا محاصرہ، عمر 70 برس، جسم کمزور لیکن عزم مضبوط۔ رات کے اندھیرے میں سلطان کا خیمہ خاموش ہے، قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے، اور پھر
سلطان سلیمان اپنے رب سے جا ملتا ہے، لیکن فوج کو اس کی وفات فتح تک نہیں بتائی جاتی، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ اس کی زندگی ریاست سے کم اہم ہے۔ فتح ہوتی ہے اور پھر اعلان ہوتا ہے سلطان دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ سلطان جس نے طاقت کو قانون کا پابند بنایا، جس نے عدل کو سلطنت کی بنیاد بنایا۔ سلطان سلیمان قانونی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلامی حکمرانی صرف نعرہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ عدل کمزور نہیں کرتا، عدل طاقت کو دوام دیتا ہے۔ آج کے دور میں چاہے ہم حکمران ہوں یا عام شہری، یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ کیا ہمارے فیصلے عدل پر مبنی ہیں؟ کیا ہماری طاقت کسی کو کچل تو نہیں رہی؟ سلطان سلیمان کی میراث ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے قانون کے سامنے جھکنے میں ہے۔